بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ میری دعا ہے اللہ کریم آپ کو، آپ کی فیملی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ کریم آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا یہ عمل دشمنوں سے حفاظت کا عمل۔ دشمن آپ کا ایک ہو یا بہت زیادہ ہوں تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کا کوئی دشمن آپ کا دشمن نہیں رہے گا۔ اس عمل کی تعریف، اس آیت کی تعریف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے، اور اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کے چاہے جتنے بھی سخت دشمن ہوں، کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں، اس عمل کی وجہ سے کوئی بھی دشمن آپ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایک شخص یا چند افراد آپ کی عزت خراب کرتے ہیں، آپ کی عزت پر ان کی وجہ سے کوئی حرف آتا ہے، یا آپ کے جانی دشمن ہیں، آپ کے جان و مال کے سخت دشمن بنے ہوئے ہیں، بلا وجہ آپ سے دشمنی کرتے ہیں، تو اس صورت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کسی لڑکی کو بلیک میل کرتا ہو، یا کوئی لڑکا کسی لڑکے کو بلیک میل کرتا ہو اس کی عزت کے حوالے سے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، یا کسی کے گھر کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھتا ہو اور وہ شریف لوگ اس سے تنگ ہوں، اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو اس صورت میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ ہی کے بھروسے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دشمن آپ کا ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لے تو انشاءاللہ آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ خود ہی ذلیل و رسوا ہو کر عبرت کا نشان بن جائے گا۔ یہ عمل میرا ذاتی تجربہ ہے، الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے، اپنی جان اور اپنی عزت کی حفاظت اس عمل سے کی ہے۔ اس عمل سے آپ کا دشمن کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، انشاءاللہ وہ آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا، بلکہ خود ہی ذلیل و خوار ہوتا پھرے گا۔ اس عمل میں کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عمل کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کریں، یعنی ناجائز کام کے لیے نہ کریں۔ خام خواہ یا بلا وجہ چھوٹی سی بات پر اگر کسی کے خلاف یہ عمل شروع کر دیا تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ خود مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنا اور اپنے دشمن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی دشمن سے بدلہ لیں، کوئی دشمن آپ کو سخت پریشان کرتا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، آپ کو مارنے کے چکر میں ہو، آپ کے خلاف تدبیریں کرتا ہو، تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے یا تو آپ کا دشمن وہ علاقہ چھوڑ کر چلا جائے گا، یا ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہی نہ رہے۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے، آج تک آپ نے یہ عمل سنا ضرور ہوگا، لیکن اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو شخص اس عمل کا معمول بنا لے گا تو دنیا میں کوئی شخص اس کا دشمن نہیں رہے گا۔ اگر آپ کا دشمن ایک ہو یا بہت زیادہ ہوں تو آپ حسب توفیق صدقہ کریں۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ جو کثرت سے صدقہ کرتا ہے اس کو مصیبت، اس کو کوئی آزمائش نہیں آتی۔ جو کثرت سے صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ مصیبتیں اور بلائیں صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی، تو اس لیے کثرت سے صدقہ کیا کریں۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ اس عمل کو 1000 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم
اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ چند ہی دنوں کے اندر آپ کا دشمن عبرت کا نشان بن جائے گا۔ جب بھی یہ عمل کریں تو نیت یہ رکھیں کہ اے اللہ میرے جتنے بھی دشمن ہیں، از ہر مخاطب اولاد آدم بنت حوا، جو بھی شخص جو بھی لوگ مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں، اے اللہ میرے جتنے بھی دشمن ہیں، ظاہری باطنی، مرد عورت، بچہ بوڑھا جوان، جنات شیاطین، جو بھی میرے دشمن ہیں سب کو عبرت کا نشان بنا دے۔ یہ نیت کرنے کے بعد عمل شروع کریں۔ یہ عمل آپ بلا ناغہ کریں۔ اللہ پاک کو وہ عمل بہت پسند ہے جس میں ناغہ نہ ہو، تو اس لیے اس عمل کی کثرت کریں۔ تعداد اس کی ایک ہی رکھیں۔ اگر 313 دفعہ پڑھنا ہے تو پھر روز 313 مرتبہ ہی پڑھیں گے، اگر 1000 مرتبہ تو پھر روز 1000 مرتبہ پڑھیں۔ یہ چند دن چند ہفتے یہ کام کریں اور انشاءاللہ آپ کا کوئی دشمن آپ کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اگر کسی کا کوئی دشمن نہ ہو تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے، ہر روز 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ وہ بھی اس عمل کی کثرت کر سکتا ہے، اس نیت سے کہ یا اللہ میرا جو بھی دشمن ہو ظاہری باطنی، میں اس کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جانیں اور وہ جانیں۔ تو اس عمل کو کثرت سے شروع کر دیں۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ کوئی صورت نہیں کہ آپ کا کوئی دشمن پیدا ہو، اللہ کے حکم سے آپ کا دشمن نہیں رہے گا، وہ عبرت کا نشان بنے گا۔ آئندہ وہ آپ کے خلاف کوئی سازش سوچنے، آپ کو نقصان پہنچانے کا ہرگز نہیں سوچ سکے گا، بلکہ وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا۔ میں بہت یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس عمل سے بڑھ کر آپ کو کوئی عمل نہیں ملے گا۔ دشمنوں کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے زیادہ تیز اثر، تیر بہدف عمل یہ عمل ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس عمل کو کیا ہے۔ اس لیے آپ کے جتنے بھی دشمن ہوں تو ان کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سفر کریں تو سفر کرنے سے پہلے اس عمل کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس سفر میں کوئی بھی آپ کو راستے میں نقصان نہیں ہوگا، کوئی دشمن آپ کا راستہ نہیں روکے گا، کوئی ڈکیتی، کوئی واردات، کوئی چور انشاءاللہ آپ کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ آپ خیر و عافیت سے جائیں گے اور خیر و عافیت سے ہی اپنے گھر واپس آئیں گے۔ سفر کرنے سے پہلے یہ عمل 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور سفر کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ کریں اور 100 مرتبہ اس عمل کو پڑھ کر گھر سے نکلیں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب واپس آئیں گے۔ کبھی آپ کے ساتھ راستے میں ڈکیتی، کوئی واردات، کوئی چوری، کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ اس عمل کو ہمیشہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب بھی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے صدقے میں اللہ کی رحمت سے آپ کے دشمن آپ کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکیں گے، چاہے آپ کا دشمن کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کتنا ہی طاقتور آدمی کیوں نہ ہو۔ آپ اللہ پر توکل کریں اور اس عمل کو شروع کریں۔ اپنا ہر روز حسب توفیق صدقہ ضرور دیا کریں، کیونکہ صدقہ دینے سے مصیبتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ حسب توفیق صدقہ کریں اور اس عمل کو جاری رکھیں۔ چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد انشاءاللہ آپ ایک بہترین زندگی گزاریں گے، خوشحال زندگی گزاریں گے۔ دشمنوں کا خوف، دشمنوں کی ہیبت آپ کے دل سے نکل جائے گی، بلکہ الٹا آپ کے دشمن آپ سے خوف زدہ ہوں گے، آپ کے راستے میں نہیں آئیں گے، آپ کو دیکھتے ہی راستہ بدل لیں گے، اور وہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ دشمنی کر سکیں۔ اس عمل کو جو بھی کرے جائز جگہ پہ کرے، خام خواہ یا بلا وجہ کسی کی نیت کر کے یہ عمل پڑھنا تو یہ خود کو مصیبت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ جب آپ کے ساتھ واقعی کوئی زیادتی کر رہا ہو یا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس صورت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ لاجواب پائیں گے، تیر بہدف، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔